وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ محترم، آپ نے سوال فرمایا ہے حضرت عمرو بن عاص کون تھے، اور اسی سوال کا دوسرا حصہ آپ نے یہ بنایا ہے کہ پنڈی کے ایک مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں جنہوں نے حضرت عمرو بن عاص کو یزیدی بھی کہا ہے، لانتے بھی کہا ہے، کتا بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور پھر نقلی صحابہ بھی کہا ہے، صحابی بھی کہا ہے۔ تو وہ کلپ بھی آپ نے مجھے بھیجا، میں نے سنا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں بخار میں ہوں اور میں نے سوشل میڈیا کو نہیں دیکھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ نے یہ کلپ بھی سنایا، پھر ان کا رجوع بھی آپ نے سنایا، میں نے ان کا رجوع بھی سنا، کلپ بھی سنا۔ تو اس پر گزارش یہ ہے، حضرت عمرو بن عاص کی واقعاتاً انہوں نے صراحتاً بہت برے طریقے سے گستاخی اور توہین کی ہے۔ پھر جو ان کا رجوع آیا ہے تو اس میں انہوں نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو کہا کہ ہم اوریجنل صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے، یہ ان کا رجوع میں پھر غلطی ہو گئی ہے، صحابہ کی توہین ہو گئی ہے۔ اوریجنل صحابہ کا معنی اصلی صحابہ، جب اوریجنل کا لفظ بولیں گے تو معنی یہ ہوا نقلی صحابہ بھی موجود ہے، یعنی 2 نمبر صحابہ بھی موجود ہے۔ آج تک کسی بزرگ نے اکابرین میں سے، متقدمین و متاخرین میں سے، اصول عقائد کی کتابوں میں یہ اصطلاح موجود نہیں ہے کہ 2 نمبر صحابہ اور 1 نمبر صحابہ کی، اوریجنل و غیر اوریجنل صحابہ کی، اصلی و نقلی صحابہ کی۔ یہ کہ انہوں نے نئی صورتحال بنا کے خود اپنے آپ کو مشکوک کیا ہے۔ ان سے ایک تو یہ گزارش ہے، اس سے بھی رجوع کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے آپ سے، میں نے ان کے کلپ میں جو چیز محسوس کی ہے، رجوع میں یہ کہہ رہے ہیں سبقت لسانی سے مجھے ہوا ہے، تو میں نے جو چیز ان کا کلپ سن کر محسوس کی ہے یہ سبقت لسانی نہیں ہے۔ سبقت لسانی عمرو بن سعد کے مقابلے میں عمرو بن عاص آتا ہے، وہ کلیئر کٹ عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں۔ العاص کہنا اس چیز کی دلیل ہے، لفظوں کی سبقت لسانی نہیں ہوئی۔ سبقت لسانی اسے بولتے ہیں کہ بندہ دل میں تو عمرو بن سعد بولنا چاہے اور زبان پہ عمرو بن عاص نکل جائے، تو ٹھیک ہے، سعد کی جگہ عاص نکل سکتا ہے، لیکن عمرو بن العاص کیونکہ ادھر السعد نہیں ہے، لہذا یہ بولنے کا جو قرینہ ہے یہ بتاتا ہے کہ حضرت صاحب کی سبقت لسانی بالکل نہیں ہوئی ہے۔ تو 3 وجوہات کی وجہ پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ واقعی صحابی کا بغض سینے میں رکھتے ہیں اور رافضیت ان پہ اثر کر چکی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بغض صحابہ بھی نہیں رکھتے اور رافضیت بھی ان کے دل میں اثر نہیں کر چکی تو پھر یہ عمرو بن عاص کو جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے۔ انہوں نے شیعوں کی تقریریں سن کے، رافضیوں کی تقریریں سن کے عمرو بن العاص کا لفظ کہہ کے گستاخی کی ہے۔ بعد میں جب انہیں سمجھایا گیا، انہوں نے مطالعہ کیا تو انہیں چاہیے تھا یہ سبقت لسانی کا ڈھونگ نہ رچاتے، کلیئر کہتے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں معافی بھی چاہتا ہوں، رجوع بھی کرتا ہوں۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے 2 پہلی وجہ نہ ہو، جہاں پہ یہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ صحابہ کے گستاخ موجود ہوں گے، ان سے داد پیسے وصول کرنے کے لیے انہوں نے یہ لفظ کہے ہو۔ تینوں صورتوں میں رجوع ان پر فرض ہے، توبہ واجب ہے، اور وہ اس طرح نہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ اگر یہ پکے ٹکے سنے ہیں تو پھر یہ اپنی پرانی 15 سالہ پہلی گستاخیاں جن کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت سفیان کی گستاخی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی یہ لفظ کہ نو ڈیمانڈ معاویہ اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو گستاخیاں انہیں کلیئر کٹ کہیں کہ یہ گستاخی ہے اور سری غلطی ہے، اور پھر اس کی توبہ کا اہتمام کریں۔ یہ اپنے مسجد میں یا جامع رضویہ میں قبلہ شاہ صاحب کی صدارت میں، چونکہ ان سے وہ منسلک ہیں اور ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی ہے، اشتہار اپنا اپلوڈ کریں فیس بک پہ اور وہاں پہ لکھے رجوع اللہ کانفرنس و صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیہ مجمعین کی گستاخیوں سے توبہ کانفرنس مفتی حنیف قریشی کی، تو ایسا اشتہار بنائیں، مجمع عام بلائیں اور پھر مجمع عام کے سامنے یہ رجوع کریں
کیونکہ دیکھا ہے آپ نے ان کے کلم میں ایک بندہ بے شک کہہ رہا ہے، اب ان کی سبقت لسانی کو وہ تو نہیں سمجھ رہا، اس لیے جیسے غلطی صراحتاً مجمع عام کے اندر ہوئی ہے، رجوع اور توبہ، اور وہ بھی سچے دل سے مجمع عام کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے بالکل غلط کیا ہے، غلط لفظ بولے، اور پھر رجوع بھی ایسا ہے جس کے اندر اوریجنل صحابہ کا لفظ انہوں نے غلط بولا ہے، مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے۔ باقی رہ گئی حضرت عمرو بن عاص، آپ نے سوال کیا کون ہے، وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اولئک اعظم درجۃ من اللہ کا لقب انہوں نے رب سے پایا ہے۔ کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے فتح مکہ کے بعد والے صحابہ سے وعدہ کیا ہے۔ جب بعد والے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ ہے تو پہلے والے سے بطریق اولا ہے۔ اور 17ویں پارے میں اللہ نے ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر تتلقاهم الملائکہ۔ یہ چیزیں بیان کر کے رب کریم نے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان صحابہ کو 3-4 انعامات عطا فرمائے ہیں۔ ایک حسنہ کا ہے، اور دوسرا فرمایا یہی لوگ ہیں جن سے ہم نے وعدہ فرمایا ہے اور قرب کا وعدہ کیا ہے، یہ کبھی بھی حسنہ سے دور نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی ان سے غلط بات آپ نہیں سن سکتے، اور جنت میں ان کی چاہت انہیں ملے گی، اور قیامت کے دن کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور 5ویں جو شان عطا فرمایا فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس دن پورا کیا جائے گا۔ یہ 5-6 جو شانیں ہیں یہ فتح مکہ کے بعد والے صحابہ جن نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد ان کی ہے۔ تو جب فتح مکہ کے بعد والے صحابہ سے یہ وعدہ ہے تو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بطریق اولا ان شانوں کے مالک ہوں گے۔ تو اس حوالے سے حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا بھی وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون بھی ان کی شان ہے، لا یسمعون حسیسها بھی انہی کی شان ہے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ بھی انہی کی شان ہے، خالدون ہمیشہ رہنا یہ بھی انہی کی شان ہے جنت میں، لا يحزنهم الفزع الاکبر یہ بھی انہی کی شان ہے، تتلقاهم الملائکہ بھی انہی کی شان ہے، هذا يومكم الذی کنتم توعدون بھی انہی کی شان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اولئک اعظم درجۃ من اللہ، یہ شانیں سب حضرت عمرو بن عاص کی ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہو رہی ہے۔ اب جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد شان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر ہے، یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں بھی لکھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، فرمایا بعض وہ ہے جو اسلام لائے اور عمرو بن عاص ایمان لائے۔ اسلام وہ ہے جو ظاہری شریعت کے مطابق ظاہری طور پر اسلام لاتا ہو، اس کے اندر کا کوئی پتہ نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اندر باہر سے ظاہر و باطن سے پکا ٹھکا مومن ہو، جس کے ظاہر اور باطن کی صحیح اور مومن ہونے کے نشانے محمد عربی دے رہے ہیں تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ دوسرا ایک فرمان علی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور فرماتے ہیں عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، عمرو بھی یعنی عمرو بن عاص اور ہشام بن عاص۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ابن العاص مؤمنان، عمرو و ہشام کے دونوں مومن تھے۔ حضور جنہیں مومن کہیں، اگر آج کے مولانا صاحب مولانا کہنا اچھا نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ان کو یزیدی لعنتی کہے تو ان کی شان میں فرق نہیں آتا۔ ایک اور حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر ہے، یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، حضرت نافع بن عمرو سے بھی روایت ہے، حضرت طلحہ بھی اس کے راوی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت عمرو بن عاص جو ہے نیک قریشیوں میں سے ہے، صالحین قریشیوں میں سے ہے۔ تو یہ تمام تر روایات، اس کے علاوہ اور بھی بہت حوالہ جات ہے، انشاءاللہ میں اس پہ مزید ایک کلپ جاری کروں گا آڈیو کی شکل میں۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے، آپ نے سوال جو کیا تھا اور پھر رجوع بھی سنا تھا، اور آپ کے لہجے میں تھوڑی سختی تھی جی جب رجوع آ گیا ہے تو پھر اس کے خلاف کیوں آپ لوگ یا باقی حضرات بول رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں، آپ ان کے رجوع کی کنڈیشن دیکھ لیں، اور